الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ثم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. صدر بر پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قبلہ ڈاکٹر احسن محمود گیلانی صاحب دامن القدر القدسیہ میرے یمین و یسار تشریف فرما کثیر تعداد میں بیٹھے علماء کرام جو ہر لحاظ سے علم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے مجھ سے بہت بہتر ہے. اتنی تعداد میں تشریف فرمائے اور انتہائی محبتوں کے لائق بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم سعید بہت دیر سے شروع ہے اور یہ اتنے علماء کا یہاں پہ تشریف لانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سارے احباب برادر محترم ڈاکٹر نبی بخش صاحب سے کس قدر ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. یہ ایک آدھ مولوی کو بلانا مسئلہ بن جاتا ہے جو یہ سارے دیگر علماء کا یہاں پہ بیٹھنا اور رات کے اس پیر تک بیٹھنا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کے اس پیر میں آسمان پہ ستارے رہ جاتے ہیں اور محفل میں اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں. اور میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنڈ میں ڈھیر سارے رہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ رضوی مزاج میرے نوجوان بیٹھے ہیں جن کی تربیت اور طبیعت دونوں میں بابا جی رستے ہیں. تو میں کچھ لمحے آپ سے مخاطب ہوں. علماء بھی اگر شفقت فرمائیں مجھے یہاں قریب قریب زیارت بھی ہوتی رہے اور یہ پیچھے نہ لگتا ہے یہاں سامنے بیٹھے کی تو امید ہے ان کو دیکھ کے میں آپ سے بھی بات کر پاؤں گا. بہتر ہے کہ آپ جہاں میں تشریف لے آئیں تو لطف دوبارہ ہو جائے گا. شادی کی شفقت ہے آپ تشریف فرمائیں. آپ بھی اگر ہو سکے ممکن ہے تو بے شک 2 قدم آگے جب جہاں سے یہاں تک آگے ہیں چند منٹ چونکہ حضور کی بات کرنی ہے. میرا مزاج ویسے الحمدللہ شکر ہے پروردگار کا مدارس کا ہے اور وہی میرا مزاج ہے اور وہی میرا ذوق ہے. میں اتنی دیر آپ سے بات کروں گا جتنی آپ سننا پسند کریں گے. نہ میں کوئی اس مزاج کا خطیب ہوں. میرا ویسے مزاج ہے کہ حضور کا ذکر مسکراہٹ یہ آپ کھڑا نہیں کرو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں دوبارہ عرض کر دوں کہ میرا مزاج یہی ہے کہ حضور کا ذکر مسکراتے چہروں کے سامنے. بندہ اونگیں لے رہا ہو کبھی ادھر ادھر اور ان کی بات کی جائے جن کے بارے میں بھیجنے والا فرما رہا ہے کہ محبوب اگر تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو لو لا کلمہ اظہر تو ربوبیہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. اب آپ کا مزاج ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جنڈ رہ جائیں گے اور میں طرح گنگ چلا جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے چونکہ ماں جی کی سال ثواب کی محفل ہے
تو بجائے آج سر ہلانے کے اور گردن کی ورزش کرنے کے یہ کام گھر میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں ہم مل کے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کریں. نہ جانے اگلے سال ربیع الاول تک کون ہو کون نہ ہو، تو کیوں نہ آج ہی اپنی حاضری لگوا لیں. تھوڑا سا ساتھ والوں کو بھی یہ سکھا دیں سبحان اللہ والا کرنا، تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. بات کریں واپس کہہ لیجیے سبحان اللہ. چلیں جی حضور کی نعت پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سننے کے موڈ میں ہے اور کون کون سونے کے موڈ میں ہے. یاد سرکار کا میلہ سا لگا رکھا ہے، دشت الماس میں گلزار سجا رکھا ہے. دیکھیے کب جلی کٹیا کا مقدر جاگے، ہم غلاموں نے بھی آقا کو بلا رکھا ہے. اور بعد مرنے کے چلے جائیں گے سب سے چھپ کر ایک گھر ہم نے بھی مدینے میں بنا رکھا ہے. اور شرم ساری سے نگاہیں نہیں اٹھنے پاتی. ایکو بالکل کم کرنے، میری آواز صاف سمجھ آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شرم ساری سے نگاہیں نہیں اٹھنے پاتی، کب سے سرکار نے سینے سے لگا رکھا ہے. یارو سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے. تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے. لے لیں گے وہ ناصر، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے. احباب میرے اللہ کا مجھ پہ اور آپ پہ بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو 18,000 مخلوقات میں سے اشرف بنا دیا، افضل بنا دیا، ممتاز بنا دیا، انسان بنا دیا. وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، لوگ اپنی مرضی سے اوپر وزن بھی لاتے، کبھی کچھ کھانے کو ملتا کبھی کچھ نہ ملتا. اللہ تیرا کرم ہے کہ بن مانگے تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے. دوسرا بڑا کرم میرے اللہ کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی دولت نصیب فرمائی، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. تیسرا بڑا کرم میرے اللہ کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب محمد کریم کا امتی بنا دیا ہے. جان والوں اسی جملے میں مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ نے کوئی سننا ہے یا یہیں پہ دعا کی جانب چلیں. اب پوری توجہ سے میرا یہ جملہ سنیے گا. اللہ کا پہلا بڑا کرم، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. دوسرا بڑا کرم، ہمیں کلمے کی دولت نصیب فرمائی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. تیسرا بڑا کرم جس پہ آپ نے ڈیلی سے سبحان اللہ کی ہے، یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی التجا کرتے نظر آتے ہیں. اللہ تو نے ہمیں عزت دی، عظمت دی، بلندی دی، وقار دیا، کتاب دی، حکمت دی، نبوت کا تاج دیا. لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر میں اس بات میں خوشی محسوس کرتا اگر تو مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرماتا. اب پوری توجہ کیجئے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلا جملہ جب آپ کی سمجھ آئے گا تو پھر ساری منزل آسان ہو جائے گی، سفر بڑا سوکھا ہو جائے گا. پوری توجہ. اللہ کا پہلا بڑا کرم ہمیں انسان بنایا، دوسرا بڑا کرم ہمیں مسلمان بنایا، تیسرا بڑا کرم ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا. پر تحریک لبیک کو دل میں بسانے والوں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا چوتھا کرم اس سے بھی بڑا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کے غداروں میں نہیں، محمد عربی کے وفاداروں میں پیدا فرمایا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی کے غداروں میں نہیں، محمد عربی کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارود والوں میں نہیں، الحمدللہ درود والوں میں پیدا کیا ہے. میرے اللہ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے کہ تو نے ہمیں فساد والوں میں نہیں، محمد کے میلاد والوں میں پیدا کیا ہے. اب آپ توجہ کیجئے گا، جو آیہ مبارکہ پہلے تلاوت کی نا، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اعلان فرما رہے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تحقیق آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب.
میرے بھائی میں بالکل ہی کو آدمی نہیں ہوں، آپ اسے تصویز دے دیں، اللہ کو سلامت رکھے تاکہ بات صحیح سمجھ آتی رہے۔ بہت اچھا آپ چلا رہے ہیں، تھوڑا سا ساتھ چلیں، اللہ محبت سے کیجیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ہم نے انہیں اپنا حبیب عطا فرمایا ہے۔ اب قرآن کی دوسری آیت ذرا سنیے گا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا دی۔ تیسری آیت سن لیجیے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے جو ہے مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ قرآن کی آیتوں میں غور کیجئے، کہیں میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ میرا محبوب آیا، کہیں فرما رہا ہے میں نے محبوب کو بھیجا، کہیں فرما رہا ہے میں نے محبوب کو چنا، مبعوث کیا۔ آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے۔ میں تلہ گنگ میں تھا، میرے بھائی ڈاکٹر ربی بخش صاحب نے مجھے حکم دیا کہ ماں جی کے ایصال ثواب کی خوبصورت محفل ہے، تو نے بھی آنا ہے۔ میں تلہ گنگ میں تھا جبھی یہاں آیا، اگر میں وہاں نہ ہوتا یہاں کبھی نہ آتا۔ میرا یہاں آنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میں یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھا۔ میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے میرا محبوب آیا، ذرا غور کرتے جائیے گا بات آسان ہو جائے گی۔ کہیں اللہ اعلان فرما رہا ہے میں نے محبوب کو بھیجا، بھیجا بھی اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، یہ میرا چھوٹا بیٹا یہ علی حسین بیٹھا ہے، یہاں پہ طالب علم ہے ہمارے ادارے کا، یہ بیٹھا ہے، میں اسے بھیجوں، یہاں ہوگا تو میں بھیجوں گا، اگر ہوگا ہی نہیں تو میں بھیجوں گا کسے؟ پوری توجہ، اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کو بھیجا۔ اور پھر تیسری قرآن کی آیت اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کو چنا، مبعوث کیا۔ یارو چنا بھی ان میں سے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ تو اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے کائنات والوں میرا محبوب آیا۔ اب ذرا مزاج بنیے تاکہ جلدی جلدی منزل کی طرف چلے جائیں۔ میرا محبوب آیا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے محبوب کو بھیجا، میں نے محبوب کو مبعوث کیا۔ یارو آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو، بھیجا بھی اس سے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، چنا بھی ان میں سے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے قرآن کی ان آیات پہ، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کائنات ہست و بود میں تشریف لانے سے پہلے بھی اللہ کا محبوب کہیں تھا تو کہاں؟ بس یہی بات دربار رسالت میں چلتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی بزم سجی ہے، یوں لگتا ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جگمگا رہا ہے۔ اچانک ایک صحابی اٹھے اور سر اٹھایا پھر جھکا لیا، سر اٹھایا پھر جھکا لیا۔ میرے آقا نے کیفیت دیکھی، فرمایا اے میرے صحابی تیری کیفیت بتلاتی ہے کہ تو کچھ کہنا چاہتا ہے پر چپ ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بہت دیر ہو گئی، میرے سطح ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوچھ لوں لیکن آقا ڈر لگتا ہے کہ جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ سوال بڑا مشکل ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے میرے صحابی تو سوال نہ کرے، تو صحابی کیسا، میں جواب نہ دوں، میں نبی کیسا؟ فرمایا سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میں محمد عربی کا کام ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جب خدا نے زمین کو بنایا ہوگا، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا تو سب سے پہلے کس شے کو بنایا ہوگا؟ سب سے پہلے کس شے کو بنایا ہوگا؟ میرے آقا نے یہ نہ کہا اے میرے صحابی کوئی 10 سال پہلے کی بات کرتا میں تجھے جواب دیتا، 20 سال پہلے کی بات کرتا تجھے جواب دیتا، تو سب سے پہلے کی بات کر رہا ہے۔ اب آپ توجہ، ادھر صحابی نے سوال کیا، ادھر میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا یا جابر ہو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ ارے جابر خالق کائنات نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پہلا فرمایا۔ فرمایا اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی۔ ارے وہ وقت تھا کہ سمتوں کو تعین بھی نہ ملا تھا، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، نہ ادھر نہ ادھر نہ جدھر نہ کدھر۔ ارے وہ وقت تھا کہ حروف کو ادائیگی بھی نہ ملی تھی، نہ اب تھا نہ جب تھا نہ کب تھا۔ ارے
نہ شہر تھا نہ بستی تھی، یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی، یا بننے والے پیارے مصطفیٰ کی ہستی تھی، تو میں کیوں نہ کہوں گے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور میں دھیمے لہجے میں علماء کو یہ سرائکی سنانے کے لیے، کیونکہ یہ بولتے بھی ہیں تو انہیں لطف آتا ہے، سنیں گے تب بھی آئے گا، اس کو میں اگر اس انداز میں کہہ دوں تو لطف دوبارہ ہو جائے گا کہ کہنے والے نے کہا جہان دنیا دی سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جہان دنیا دی سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہے، کمال قدرت ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہے، اور ابھرتا جیڑا ضرور لاندا، ابھرتا جیڑا ضرور لاندا، عروج کو ہے زوال نازل، پر خدائی نہ جائے کو زوال آوے، عروج او لا زوال تو ہے۔ اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں ہیرا موتی کے لال آنکھاں تیری جتی دا مولوی کائی نہیں، میں ہیرا موتی کے لال آنکھاں تیری جتی دا مولوی کائی نہیں، مثال تیری میں کیویں دیواں جو بے مثلو بے مثال تو ہے، اور خداوی حیو قیوم ذاتے کہ او دا محبوب وی حیاتے، جو نہیں منیں دے انہاں دی قسمت سے دے ہر وقت نال تو ہے، خداوی حیو قیوم ذاتے کہ او دا محبوب وی حیاتے، جو نہیں منیں دے انہاں دی قسمت سے دے ہر وقت نال تو ہے۔ احباب، یہ ساری محبتیں آج برادر محترم ڈاکٹر نبی بخش صاحب ان کے بھائیوں رفقا نے ماں کے احسان ثواب کے لیے اس ملک کو سجایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ماں تو حضور کی آمد سے قبل بک رہی تھی، اس کا تو بڑیوں میں سودا ہو رہا تھا۔ آج اگر آپ ان سے سوال کریں، میں پوچھوں یہ ذکر مصطفیٰ کی بزم کیوں سجائی ہے، تو یہاں سے صلا جواب یہی آئے گا، اس لیے سجائی ہے کہ یہ سارا صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا۔ ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ باپ بوڑھا ہو جاتا، منڈیوں میں بک رہا تھا، سودا ہو رہا تھا، نوجوان کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے اور جا کے کہتے او لوگوں، اگر کسی کو گھر کے لیے نوکر چاہیے میرے بوڑھے باپ کو خرید کے لے جائے، کسی کو گھر کے لیے نوکرانی چاہیے میری بوڑھی ماں کو خرید کے لے جائے، یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا جنہوں نے آگے کائنات کا نقشہ بدلا۔ فرمایا نوجوانوں، یہ باپ بیچنے والی شے نہیں ہوتے، بلکہ میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ جو بندہ اپنے باپ کے چہرے کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھے گا، میرا اللہ مقبول حج کا ثواب ادا کرے گا۔ عرض کی آقا اگر ایک دن کے اندر 100 مرتبہ کو یہ عمل دہرائے، فرمایا وہ غفور الرحیم رب ہے، 100 حجوں کا ثواب ادا کرے گا۔ فرمایا تمہیں در در پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، ماں کے قدموں میں تم جھک جاؤ، جنت کی بہاریں میرا رب عطا کر دے گا۔ آج 40 دن ہو گئے ماں جی کو گئے ہوئے، میں اگر سوال کروں بھائی نبی بخش صاحب سے یا ان کے بھائیوں سے کہ بتائیے آپ کو کیا ہو گیا، یہ 40 دنوں کے بعد ماں جی کے لیے سال ثواب کی محفل، حضور کی آمد سے قبل مرنا تو دور کی بات، ماں فقط بوڑھی ہو جاتی، نوجوان کندھوں پہ اٹھا کے جا کے منڈیوں میں بیچ آتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو جواب یہی ملے گا یہ صدقہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے آگے بتایا تمہیں در در پہ دھکے کے کھانے کی ضرورت نہیں، ماں کے قدموں میں تم جھک جاؤ، جنت کی بہاریں میرا رب عطا کر دے گا۔ یارو یہ ماں کو عزت ملی ہے، صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا، ورنہ یہ ماں تو منڈیوں میں بک رہی تھی۔ کون نہیں جانتا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے اور آگے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس بڑی کائنات کے اندر سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا اموں کا تیری ماں، ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا اموں کا تیری ماں۔ تیسری بار سوال دہرایا، ثم من، پھر کون؟ فرمایا اموں کا تیری ماں۔ چوتھی بار جب پوچھا فرمایا ابو کا، اب تیرا باپ۔ دوستان گرامی، علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے اس میں، فرمایا اگر خدمت کا معاملہ ہو تو ماں افضل ہے، حکم ماننے کی بات ہو پھر باپ افضل ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، منصب نبیان وقت رو منصب نبیان وقت رو منصب نبیان
نبيا فاقتلوه. لبيك 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 لبيک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دوستان گرامی کا توجہ کیجیے گا، یہ ماں کو عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ آقا تشریف فرمائے، سامنے ایک بوڑھی عورت آئی، اچانک صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کے اس بوڑھی عورت کا استقبال کیا اور اپنی وہ چادر جس کی قسمیں میرا رب اٹھاتا ہے اسے بچھایا اور آنے والی عورت کو اس پہ بٹھا دیا۔ سامنے بیٹھے وہ عورت محبت بھری باتیں کر رہی ہے اور حضور مسکرا مسکرا کے سن رہے ہیں۔ بڑی دیر بیت گئی، صحابہ آج بڑے حیران ہیں کہ حضور کسی اور کی جانب متوجہ ہی نہیں ہو رہے، ساری محبت اسی عورت پہ نچھاور کیے دے رہے۔ تو بڑی دیر کے بعد جب اس عورت نے جانے کا ارادہ کیا، آقا میں جانا چاہتی ہوں، حضور اٹھے، جا کے ڈھیر سارے تحائف لے کے آئے، بڑی محبت دی، نوازا، چیزیں پیش کی اور پھر بہت آگے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ صحابہ حیران، بڑی کوئی خوش نصیب عورت ہے۔ دوستان گرامی کا حضور پلٹے، چونکہ وہ صحابہ جو نہیں جانتے تھے، جب انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آقا یہ آنے والی عورت بھی بڑی خوش نصیب عورت تھی جسے کس قدر نوازا ہے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ میری ماں حلیمہ تھی جس کی چھاتی سے میرے اللہ نے مجھ محمد کو غذا عطا کیا، جس کی چھاتی سے میرے اللہ نے مجھ محمد کو غذا عطا۔ میرے آقا کے اس عمل نے ہمیں بتا دیا کہ او لوگو، وہ ماں جس کی چھاتی سے رب نے غذا عطا کی ہے، میں محمد نبیوں کا امام ہو گے اس کا اتنا احترام کر رہا ہوں، تو بتائیے جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے احترام کا عالم کیا ہے؟ بلکہ کون نہیں جانتا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر اپنی ماں جی کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ جب واپسی پہ مقام ابوا پہ پہنچے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہاں پہ بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ سانسیں ٹوٹ کے آنے لگی، اٹک کے آنے لگی۔ تو ساتھ صرف حضرت ام ایمن، 6 سال کی عمر میرے آقا کی، جب حضرت ام ایمن کو قریب بلایا حضرت سیدہ آمنہ نے اور فرمایا کہ اے ام ایمن، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہاں سے آگے کا سفر نہ کر پاؤں، مجھے اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یہ میرا بیٹا محمد آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم امانت ہے، اسے بخرید اس سے دادا جان تک لے کے جانا۔ دوستان گرامی کا اگلا جملہ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے ام ایمن، ہر نئی چیز میں پرانا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز میں پرانا ہو جانا ہے، ہر ذکر میں مٹ جانا ہے، لیکن فرمایا سن، میرا ذکر نہیں مٹے گا کیونکہ میں کائنات کو محمد جیسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں۔ میں کائنات کو محمد جیسا اچھی اولاد ہو پھر لوگ تعریف کرتے ہیں، ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں، ماں اچھی تھی، اس کا باپ اچھا تھا، اور جس کا بیٹا محمد عربی ہو، فرمایا میرا ذکر کبھی نہیں مٹے گا کہ میں کائنات کو محمد جیسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں۔ دوستان گرامی کا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور وہیں جان جانے آخری کے حوالے کر دی۔ یارو 6 سال کی عمر کس قدر 6 سال کے بچے نے اپنی ماں کی قبر بنائی ہوگی، آنسو کا چھڑکاؤ کر کے حضور چلے گئے، 40 سال کی عمر اعلان نبوت کیا، اس کے بعد پھر ہجرت کر کے جب حضور مدینہ آئے، مدینہ سے پھر جب مکہ جانے لگے، نوجوانوں توجہ کیجئے گا، جب مقام ابوا کے قریب سے گزرے نا، آج لاکھوں صحابہ ہیں حضور کے ساتھ، جب مقام ابوا پہ پہنچے فرمایا صحابہ تم جو ہے وہ وادی ابوا میں چلے جاؤ، میں محمد آج کی رات اپنی ماں آمنہ کی قبر پہ گزاروں گا، میں آج کی رات اپنی ماں آمنہ کی قبر پہ گزاروں گا۔ اور جو جملہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کاش آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی۔ پہلے انسان میں غربت ہو اور ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے اگر اچھی گاڑی نہ ہو یا پاس پیسے نہ ہو اور بعد میں اللہ راضی ہو جائے، اکثر اولادیں آئیں بھرتی ہیں، کاش یہ سارا کرم اس وقت ہوتا جب ماں زندہ ہوتی تو میں اچھے سے علاج کرواتا، لیکن اس کی اب ماں نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی کا جو جملہ کہا نا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں محمد اپنے صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی ابنی محمد، اے محمد بیٹا میری بات سنو، فرمایا میں وہیں پہ نماز چھوڑ دیتا، پہلے جا کے ماں کی بات سنتا پھر آتا صحابہ کو نماز مکمل کرواتا۔ یہ میسج ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جو ماں کو کہتے ہیں ماں تو چپ کر، پرانے زمانے کی عورت ہے، ذرا ٹھہر جا میں ابھی آتا ہوں، میں موبائل میں تھوڑا جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا چیٹ کر رہا ہوں۔ میرے بھائی میرے آقا نے بتا دیا نوجوانوں
اس ماں کو عام نہ سمجھنا، یہ اللہ نے وہ عظیم رشتہ تمہیں عطا کیا ہے جس گھر سے ماں کا جنازہ اٹھ جائے اس گھر کی دیواریں کھانے کو دوڑتی ہیں، وہ گھر ویران ویران لگتا ہے، وہ گھر قبرستان قبرستان لگتا ہے۔ وہ ماں جو سینے سے چمٹایا کرتی ہے اولاد کو اور محبت سے بلایا کرتی ہے۔ خورشید شاہ نے کمال جملہ کہا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، جب بڑے ہوئے تو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا اور بڑی بڑی جگہوں پہ گئے، سر کا خطاب ملا، لیکن کہنے لگے کہ ماں بچپنے میں جب او میرے ببلو کہہ کے ہمیں پکارا کرتی تھی نا، جو لطافت اس جملے میں تھی کائنات کے کسی اور خطاب میں ملی ہی نہیں ہے۔ اور خورشید شاہ نے یہ جملہ کہا تھا، فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر جا کے کھانا کھایا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب ہماری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوتی اور ہم جا کے کہتے ہیں اماں مجھے بھوک لگی ہے، فرمایا ماں جو روٹی کا نوالا توڑ کے تیلے پہ لگا کے دیتی نا، جو لطف میرے اللہ نے اس میں رکھا ہے کسی اور کھانے میں ملا ہی نہیں۔ کیا پتا یہ ماں کتنا عظیم رشتہ ہے۔ یہ پوچھنا ہے تو حضرت باجدید بستامی سے پوچھو، جنہوں نے ایک دن ماں سے یہ کہا تھا کہ ماں اگر تو اپنے حق مجھے معاف کر دے تو میں رب کو راضی کر لوں۔ ماں نے کہا جا بیٹا میں نے اپنے حق تجھے معاف کر دیے، رب کو راضی کر لے۔ حضرت باجدید بستامی فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے گھر سے نکلا، 12 سال تک جنگلوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 12 سالوں کے بعد ایک دن میں چلتے چلتے اپنے شہر بستان کے قریب سے گزرا، میرے دل میں خیال آیا 12 سال ہو گئے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، ذرا جاؤں نہ دیکھا ہوں کہ ماں کس حال میں ہے۔ فرمایا لوگوں سردیوں کی یک بستہ ٹھنڈی رات میں چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پر آیا، جیسے میرا ہاتھ اٹھا کہ میں دستک دوں اندر سے کسی نے آواز دی، باجدید 12 سال ہو گئے ماں کی خدمت تو کی کوئی نہیں، کوئی سکھ تو دیا نہیں، آج آدھی رات جگا کے دکھ کیوں دینا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں میرا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا اور میں اپنے دروازے پہ وہ رات بھی میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ گزار دی۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، فرماتے ہیں جب سحری کا وقت آیا، جب سحری کا وقت آیا ہمارے گھر کی نالی سے پانی آیا، مجھے پتا چل گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی ہے۔ فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی باجدید ٹھہر میں ابھی دروازہ کھولا ہے، باجدید ٹھہر میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ یارو مائیں تو اپنے بچوں سے اس قدر پیار کرتی ہیں کہ اگر بیٹا دروازے پہ آئے تو دستک کے انداز سے پتا چل جاتا ہے کہ کون سا بیٹا دروازے پہ آیا ہے۔ 12 سال کے بعد آگے باجدید نے دروازے پہ دستک دی تو ماں نے یہ نہ کہا کہ دروازے پہ دستک دینے والے کون، ماں کو اتنا پیار تھا اپنے بیٹے سے ادھر دستک دی، ادھر سے کہا بیٹا باجدید ٹھہر میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ یارو جب ماں نے دروازہ کھولا حضرت باجدید فرماتے میرا پھٹا ہوا لباس دیکھا، میرے چہرے پہ گرد دیکھی، میرے الجھوئے بال دیکھے، ماں کی آہ نکل گئی، ہاتھ اٹھا لیے، آنسو گرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی، خلاق عالم 12 سال ہو گئے میرا بیٹا تیری طلب میں نکلا تھا، تیری محبت میں نکلا تھا، ابھی تو نے اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ نوجوانوں سنیے گا حضرت باجدید کا جملہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جس رب کو میں 12 سال تک جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ رب مجھے ماں کے 2 جملوں میں مل گئے۔ جس رب کو میں 12 سال تک جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ رب کے مجھے 2 جملوں کے اندر مجھے رب مل گیا، کیونکہ ماں نے ایسے تڑپ کے دعا مانگی ہے۔ جب مائیں دل سے دعا مانگتی ہیں تو عرشوں پہ اللہ فیصلے بدل دیتا ہے، اور یہ ماں کے لہجے کے اندر اللہ نے جو مٹھاس رکھی ہے، جو شاشی رکھی ہے، جو محبتیں رکھی ہیں، وہ اکثر علماء تو جانتے ہی ہوں گے۔ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے بڑے خطیب تھے ہمارے مسلک کے، اور جہاں جاتے خطابت کے جو ہے وہ ایسا انداز تھا ان کا کہ چھا جاتے محفل میں۔ ایک دن جب ان کی ماں مری نا وہ داڑے مار کے رونے لگے تو لوگوں نے کہا حضرت ساری زندگی ہمیں درس دیتے رہے کہ جب کوئی ایسی مشکل گھڑی آ جائے صبر کرتے ہیں، خود صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آج داڑے مار کے رو رہے ہو، آنسوئیں کے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، مولانا محمد بشیر صاحب فرمانے لگے نوجوانوں بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، میں ساری زندگی صبر کا درس دیتا رہا کہ جب کوئی ایسی گھڑی آ جائے تو صبر کرتے ہیں، لیکن کہنے لگے ایک جملہ جیسے میرے ذہن کے اندر گردش کرتا ہے، پھر میرے ذہن کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا حضرت کیا ہے؟ میں خطیب آدمی ہوں، میں جہاں بھی تقریر میں جاتا ہوں بڑے بڑے لوگ نعرے لگاتے ہیں میرے نام کے، استاد العلماء، حضرت علامہ، شیخ الحدیث، فلاں فلاں۔ کہنے لگے کہ میں جہاں بھی جاتا لوگ بڑی محبتیں دیتے، میں آدھی رات کو آتا یا سحری کے وقت آتا
جیسے ہی دروازے پہ دستک دیتا تو میری ماں دروازہ کھولتی. کہیے سبحان اللہ. جو دل سے ماں سے پیار کرتے محبت سے کہو سبحان اللہ. کہا میری ماں دروازہ کھولتی اور یہ نہ کہتی حضرت صاحب حافظ صاحب قاری صاحب واپس آ گئے ہو, بلکہ میری ماں مجھے کہتی اوے بشیر واپس آ گئے, اوے بشیر واپس آ گئے. کہنے لگی اس لطافت کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ حضرت کہنے والے بڑے ہیں, علامہ کہنے والے بڑے ہیں, استاد العلماء کہنے والے بڑے ہیں, شیخ الحدیث کہنے والے بڑے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ اب آدھی رات کو دروازہ کھول کے اوے بشیرہ کہنے والی چلی گئی ہے نا دنیا سے, اس انداز میں مجھے کون پکارے گا؟ تو میرے بھائی یہ مائیں اللہ نے وہ عظیم رشتہ بنایا ہے. ان کے مزاج اگر میں محبت کو دوسرا نام دوں تو یقیناً وہ ماں کا لفظ بنتا ہے. یہ ماں اس قدر بچوں سے پیار کرتی ہے. آپ جانتے ہیں اگر بندہ کمانے کے لیے جائے کہیں مزدوری پہ, گھر واپس آئے بچے جا کے پوچھیں گے ابا کیا لائے ہو ہمارے لیے, بیوی سوال کرے گی کہ کون سا سودا فلاں فلاں چیز لے کے آئے ہو, ابا بھی پوچھ لے گا بیٹا مزدوری ملی کہ نہیں. گھر میں ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو پوچھتی ہے بیٹا دن کو کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں, اور ماں ہی تو اس لہجے میں بات کرتی ہے بیٹا کھانا بھی کھانے کو ملا یا نہیں. تو دوستان گرامی کا جن کی مائیں زندہ ہیں وہ غنیمت جانیے, ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آج واپس جا کے معافی مانگ لیجئے گا. اگر اماں پوچھے بیٹا پہلے بھی میں نہیں تھی, کہیں اس انداز میں محبت نہیں کی, آج وجہ کیا ہے, اتنا کہہ دینا آج حضور کی محفل میلاد میں گیا تھا, میں سن کے آیا ہوں کہ مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے کہ میرے اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. یقین جانیے. اور نوجوانوں سن لو, اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور کسی کام کے قابل نہ رہیں, آپ لاکھوں پتی بن جائیں اور جا کے لاکھوں روپے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیں, اللہ کی عزت کی قسم ان لاکھوں روپے سے انہیں وہ سکون نہیں ملے گا جو شام کے وقت تھکے ہارے جاؤ کبھی اپنے ہاتھ سے ایک نوالا توڑ کے ان کے منہ میں ڈالنا, پھر ان کے چہرے کا رنگ دیکھنا. ایک نوالا بوڑھے ماں باپ کے منہ میں ڈالنا, پھر ان کے چہرے کا رنگ دیکھنا, اس وقت جو لب ہلیں گے, اس وقت جو دعا نکلے گی, پھر کائنات کی اور کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری تبدیلی جو آئی ہے کائنات میں, یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا کہ جب پاک منڈیوں میں بک رہا تھا, جب ماں کے سودے ہو رہے تھے, جب بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا تھا, میرے آقا نے آ کے بتایا اور لوگوں یہ بچیاں جو ہے وہ زندہ دفن کرنے والی شے نہیں ہوتی, بلکہ میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں جیسے میرا اللہ دو بیٹیاں عطا کرے, وہ اچھا نام رکھے, صحیح تربیت کرے, وقت پہ نکاح کر دے, یوں حضور نے ہاتھ اٹھایا فرمایا جیسے میری جڑی ہوئی انگلیاں نظر آ رہی ہیں وہ خوش نصیب یوں جڑ کے مجھے محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا. کون نہیں جانتا کہ میرے آقا جب حجرہ انور سے باہر آئے تو قیدی آئے بیٹھے تھے, ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں, اچانک نگاہ اٹھی, سامنے ایک نوجوان دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی, کافر آئے, کلمہ کوئی نہیں پڑھا, مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آئی ہے. میرے آقا نے دیکھا کہ سر ننگا ہے, سارے صحابہ کو چھوڑ کے اس نوجوان بچی کے پاس گئے اور اپنی وہ چادر جس کی کسر میرا رب اٹھاتا ہے وہ اتاری اور بچی کے سر پہ رکھ دی اور دست شفقت رکھا نا جو سر پہ. پوچھا بیٹا تمہاری کوئی تمنا, آرزو اور خواہش؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ کہنے لگے اور رو کے کہنے لگی اتنی محبتیں دینے والے میرا جی چاہتا ہے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر واپس کر دیا جائے. قیدی بن کے آئی تھی, نہ جانے کتنے خیالات ہوں گے ذہن کے اندر کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. کہنے لگی مجھے اپنے ماں باپ کے گھر لوٹا دیا جائے. میرے آقا اور جب یہ منظر تھا نا سارا, جب حضور نے چادر رکھی صحابہ کی چیخیں نکلی, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی چادر کے سائے کو ترس گئیں, آپ نے کافر کی بیٹی کو اس چادر کا سایہ عطا کر دیا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے, کافر کی کیوں نہ ہو, یا بیٹی بیٹی ہوتی ہے, کافر کی کیوں نہ ہو. جب اس بچی نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں, حضور نے فرمایا صحابہ کون ہے تم میں جو اپنی بہن کو اس کے گھر کا چھوڑ آئے. دو نوجوان صحابی اٹھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے, فرمایا لے جاؤ اپنی بہن کو اور اس کے گھر کا چھوڑاؤ. وہ صحابی کہنے لگے بہن تو آگے چل, ہم تیرے پیچھے چلیں گے تاکہ تیرے گھر کا راستہ معلوم ہوتا جائے. وہ نوجوان لڑکی جب صحرا میں گئی کھلی جگہ پہ تو سر سے دراصل دوپٹہ ہوا کا جھونکا ہے, دوپٹہ جو سر کا نا, صحابہ کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگے بہن تو پیچھے چل, ہم تیرے آگے چلیں گے, کہیں صحرا کی ہوا تیرے پردے میں حائل نہ ہو جائے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو پیچھے چل, ہم تیرے آگے چلیں گے تاکہ تیرے گھر کا راستہ معلوم ہوتا جائے. وہ نوجوان لڑکی راستہ بتاتی جا رہی ہے, حتیٰ کہ گھر پہنچ
ہمارے دشمن محمد آپ کہیے صلی اللہ اپنے منہ کو میٹھا کر دیجیے مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کے گئی تھی، بتا انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی یہ سوال بعد میں کرنا، پہلے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، پہلے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگے تجھ پہ بھی محمد کا جادو چل گیا؟ کہنے لگی نہیں، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھ پہ محمد کا جادو نہیں چلا، بلکہ میری عزت اپنے ماں باپ کے آنگن میں اتنی محفوظ نہ تھی جتنی محمد کے جوانوں میں محفوظ تھی۔ اللہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ کائنات کے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جسم تھے، احساس نہ تھا، عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا۔ اب ہر جملے پہ سبحان اللہ کہے تاکہ میں اپنا محسوس محبت سے کہی سبحان اللہ۔ عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا، یارو سر تھے وقار نہ تھا، دل تھے قرار نہ تھا، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھا، ظلم تھا علم نہ تھا، ظلم تھی ہدایت نہ تھی، زندگی تھی بندگی نہ تھی۔ ماں باپ کو منڈیوں میں بیچنے والے تھے، ان کے چہرے انور کی زیارت کر کے مقبول حج کا ثواب لینے والا کوئی نہ تھا۔ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے تھے، ان کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور کوئی پکارنے والا پکار اٹھا، مبارک ہو۔ مبارک ہو کس بات کی؟ فرمایا غم کو سہارا آ گئے، جن جن کے آئے وہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، راہبر آ گئے، عظمت آدم آ گئے، ساقی کوثر آ گئے۔ ارے پھر کیا تھا، کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، رات ڈھلنے لگی، بات بننے لگی، احساس جاگنے لگا، شیطان بھاگنے لگا، آنسو تھمنے لگے، قدم سنبھلنے لگے۔ بس کیا تھا، ہر ایک لب پہ سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ ہر ایک ذرہ پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ ہر ایک ذرہ پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ احباب یہ آخری بات میں کے کانوں سے سماعت کیجئے گا اور میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ آج میرے محترم بھائی نبی بخش صاحب نے، ان کے بھائیوں نے محفل میلاد سجائی، یقیناً اعلانات ہوئے، اشتہارات چھپے، دعوت دی احباب کو۔ کبھی انہی محبتوں میں ڈوب کے کسی نے اعلان کروایا تھا بغداد کی گلیوں میں کہ فلاں محل میں حضور کی محفل میلاد ہے، لوگوں آنا۔ بہت سارے لوگوں کو دعوت ہوگی، اعلان بھی ہو گیا۔ وہیں بغداد کی ایک کونے میں غریب بوڑھی عورت، کچا اس کا مکان، یتیم اس کی بیٹی، پھٹا پرانا اس کا لباس، اپنی بچی سے کہنے لگی بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں، آج اعلان ہوا ہے کہ فلاں محل میں محفل میلاد ہے، تو چلو ہم بھی چلیں گے۔ اب چھوٹے بچوں کو کہیں جانے کا کہا جائے تو آپ جانتے ہیں انہیں خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ وہ غریب یتیم بچی، پھٹا ہوا اس کا لباس، وہی پھٹے پرانے لباس کو وہ دھونے لگی، تیاری کرنے لگی۔ شام کا وقت آیا، ماں نے انگلی پکڑی اور چلی۔ جب محل کے دروازے پہ پہنچی تو محل تھا امیر بندے کا، باہر نوکر دربان کھڑے تھے، انہوں نے روک لیا، کہنے لگے بھائی کدھر؟ کہنے لگے آج اعلان ہوا تھا کہ یہاں پہ حضور کی محفل ذکر ہے تو میں شرکت کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا بات نہیں ٹھیک ہے، اعلان بھی ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امیر بندے کا گھر ہے، اندر بڑے عمراء وزراء آئے بیٹھے ہیں، تو غریب عورت، پھٹا پرانا تیرا لباس، تو اندر نہیں جا سکتی۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو وہ خاتون کہنے لگی مجھے روکنے والوں، کلمہ تو میں بھی محمد کا پڑھتی ہوں، کلمہ تو میں بھی محمد کا پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی بات تیری ٹھیک ہے، لیکن ہماری مجبوری اندر چونکہ بڑے بڑے عمراء آئے بیٹھے ہیں، تو غریب عورت ہے، تو اندر نہیں جا سکتی، پوری توجہ، پوری توجہ کیجیے گا۔ کیا کہا کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتی ہوں اور میں نے جانا ہے اندر۔ اس نے ضد کی، جب وہ ضد بھی اتری نا تو آگے قدم بڑھایا، ان میں سے ایک نوکر آگے بڑھا اور اس بوڑھی عورت کو تھپڑ دے رہا
وہ عورت جب گری تو اس کی یتیم بچی اس سے لپٹ گئی اور رو کے کہنے لگی ماں مجھے اتنا تو پتا کہ کیا محمد عربی فقط امیروں کے نبی تھے؟ کیا محمد عربی فقط امیروں کے نبی تھے کہ ہم غریبوں کو ان کی محفل میں جانے نہیں دیا جا رہا؟ ماں تڑپ اٹھی اور رو کے کہنے لگی بیٹا نہیں، یہ دیواریں تو ان ظالم امیروں نے بنا رکھی ہیں، محمد تو تھے ہی غریبوں کے، محمد تو تھے ہی غریبوں کے۔ اب ماں کے سمجھانے کا انداز دیکھیے گا، کہا بیٹا تم نے سنا نہیں کہ جب ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جنگ میں جاتے، سفر پہ جاتے، صحابہ ساتھ ہوتے، کھانے کا وقت ہوتا تو میرے آقا فرماتے ابو بکر عمر ایک پلیٹ پہ آ جاؤ، عثمان والی ایک پلیٹ پہ آ جاؤ، طلحہ و زبیر ایک پلیٹ پہ آ جاؤ، سعد و سعید ایک پلیٹ پہ آ جاؤ۔ فرمایا جب سارے صحابہ دو دو کر کے بیٹھ جاتے نا، وہ کالے رنگ کا بلال کھڑا انتظار کر رہا ہوتا۔ وہ البتہ آقا سب کو دو دو کر کے بٹھا دیا، مجھے کسی کے ساتھ نہیں بٹھایا۔ میرے آقا فرماتے اے بلال تو میں محمد کی پلیٹ پہ آ جا، تو میں محمد کی پلیٹ پہ آ جا۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد غریبوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب سچ کون بلال؟ دنیا کا اصول یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو مارے اسے رونا آتا ہے، استاد شاگرد کو مارے اسے رونا آتا ہے، باپ بیٹے کو مارے اسے رونا آتا ہے، لیکن کائنات شاہد ہے کہ حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے گئے، ہاتھوں میں محفل گاڑی گئی، چمڑے کو ڈھیڑا گیا، ہڈیوں کو توڑا گیا، لیکن بلال روتے نہیں، مسکراتے نظر آتے ہیں۔ جن کا بلال دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو مارے اسے رونا آتا ہے، استاد شاگرد کو مارے اسے رونا آتا ہے، باپ بیٹے کو مارے اسے رونا آتا ہے۔ تو عجیب ہے، تیرے سینے پہ پتھر رکھے گئے، ہاتھوں میں محفل گاڑی گئی، زبان پہ کوئلے رکھے گئے، تیرے چمڑے کو ڈھیڑا گیا، تیری ہڈیوں کو توڑا گیا، لیکن تو روتا نہیں، مسکراتا نظر آتا ہے۔ فرمایا لوگوں کو تمہاری نظر مار پہ رہتی ہے، میری نظر جلوہ یار پہ رہتی ہے۔ تمہاری نظر مار پہ رہتی ہے، میری نظر چہرہ سرکار پہ رہتی ہے۔ دوست کون کہتا ہے کہ کون کہتا ہے سورج کا جمال اچھا ہے؟ کون کہتا ہے کہ سورج کا جمال اچھا ہے؟ اس سے 100 درجے مدینے کا بلال اچھا ہے۔ اور دیکھا جو بلال حبشی کو تو حوریں بولی، ارے بادشاہوں سے تو محمد کا غلام اچھا ہے۔ کہ امامت شب معراج تو نبیوں نے کہا وہی قوم اچھی ہے جس کا امام اچھا ہے۔ اب ماں اس انداز میں سمجھاتے وہ بوڑھی عورت اپنی بچی کو گھر لے آئی، گھر میں چند ٹوٹے ہوئے دیے پڑے تھے مٹی کے، ان میں تھوڑا تھوڑا تیل ڈالا، آگ جلائی، ایک کو گھر کی منڈیر میں رکھا، ایک کو گھر کے سین میں رکھا، ایک کو گھر کی دہلیز میں رکھ کے نا اپنا ٹوٹا ہوا مصلی اپنے کچے کمرے میں بچھایا اور کہنے لگی بیٹا ان ظالم امیروں نے ہمیں نہیں جانے دیا، کوئی بات نہیں، تو میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے محمد کا میلاد سناتی ہوں، میں تجھے اپنے آقا کا ذکر سناتی ہوں۔ اب بوڑھی عورت جو کچھ آتا تھا، کبھی حضور کے حسن کے تذکرے، کبھی کہہ رہی ہوگی کہ قد کاٹ سونا تے بندن بناوٹ، ہوئی ختم سونے تے ساری سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور کبھی کہہ رہی ہوگی کہ نقاب مکھی لہا کے ڈٹھے، نقاب مکھی لہا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے نچا کے ڈٹھے، او ایڈا سونا ہے مثال کئی نہیں، رب بھی نیڑے بہا کے ڈٹھے۔ اور کبھی سرائکی میں کہہ رہی ہوگی کہ بیٹا خدا دا دل ربا مدنی، کرم دا بادشاہ مدنی، جہاں دا آسرا مدنی، سیدھا مشکل کشا مدنی، بیٹھی سلوات پڑھتی ہے، ایڈی کیا رات پڑھتی ہے، خدا دی ذات پڑھتی ہے، صدا صلی علی مدنی۔ اور اشارے نال چن توڑے، اشارے نال چن توڑے تے ٹکڑے کر بنا جوڑے، لچیٹی کو پچھا موڑے، جتے کئی رنگ وکھا مدنی۔ اور یارو کرم دی جت نظر پاوے، اون جا کو سونا رنگ لاوے۔ آپ سب کو رنگ لگ جائے، محمد سے کہو سبحان اللہ۔ کرم دی جت نظر پاوے، اون جا کو سونا رنگ لاوے، پاوے دشمن بھی ٹور آوے، دینا چادر بچھا مدنی۔ اور تو مند دل نور معافی ہے، امت اپنی دا شافی ہے، ساڑھے لئے یہ ہو کافی ہے، گرے چاہے ایک نگاہ مدنی۔ اب اس بوڑھی عورت کو جو کچھ آتا تھا وہ سناتی رہی، جہاں بھول جاتی، پھر نبی کی ذات میں درود و سلام پڑھتی، حتیٰ کہ رات بیت گئی، رات گزر گئی، آخری پہر آ گیا ہے۔ تو اب وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی بیٹا ذرا باہر جا دیکھ کے ستارے کہاں پہنچے ہیں، تہجد کا وقت تو نہیں ہو گئے؟ گھڑیاں تو تھی نہیں، آج تو موبائل ہر بندے کے پاس ٹائم
ستاروں کو دیکھ کے ٹائم کا پتہ چلایا جاتا تھا. فرمایا بیٹا جا دیکھ کے آج ستارے کہاں پہنچے, تہجد کا وقت نہیں ہو گیا. کتنی عظیم تھی وہ ماں جس کے دل میں نبی کا پیار بھی تھا, اپنی بیٹی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا رہی تھی. آج کی اماں تو سوال کرتی ہے بیٹا جا دیکھ کے, ڈرامے کا وقت تو نہیں ہوا, فلم کا وقت تو نہیں ہوا. کاش آج کی مائیں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرتی. یقین جانیے پچھلی رات سے دل ٹوٹا ہوا ہے, کٹا ہوا ہے کہ جب 12 ربیع النور کی اس رات کو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ہو کے میلاد کے گیٹ دیکھنے جاتی ہیں تو دل کٹتا ہے کہ جو دین جو شریعت تمہیں جو ہے وہ محرم کے بغیر حج اور عمرے پہ جانے نہیں دیتا. مجھے بتائیے رات آدھی رات گیٹ دیکھنے کی اجازت دیتے؟ میں اکثر کہتا ہوں سن لو میرے بھائیوں, اگر چاہتے ہو نا کہ نسل سنور جائے تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جا کے تربیت کرو کہ اگر میلاد منانا ہے تو وہ سڑکوں پہ گیٹ دیکھنے میں لطف نہیں آئے گا, اپنے بچوں کے اپنے پاس بٹھا کے جو مصطفیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ سناؤ, جو لطف اس میں آئے گا اس میں نہیں آئے گا. واپس سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نہ جانے آج ہماری نسل کی سخت نکل پڑی ہے. جھنڈا لگاؤ بہت ضروری ہے, اس کی ضرورت اس لیے بہت اہمیت کی عامل ہے کہ جس گھر پہ جس پارٹی کا جھنڈا لگا ہو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں پارٹی کے ساتھ ہے. کسی کے گھر پہ نون لیگ کا جھنڈا ہوگا پتہ چلے گا نون لیگ ہی رہتا ہے. پی پی کا جھنڈا ہوگا پتہ چلے گا پی پی والا رہتا ہے. تحریک انصاف کا جھنڈا ہوگا پتہ چلے گا یہ تحریک انصاف کا ہے. جس گھر کی چھت پہ محمد کی آمد کا جھنڈا لگا ہوگا پتہ لگے گا یہاں پہ رسول اللہ سے پیار کرنے والا رہتا ہے, یہاں پہ محمد عربی کا چاہنے والا رہتا ہے. اس لیے ہر گھر میں جھنڈا لگا ہوگا. لیکن خدا را یہ کناروں پہ پھیلے ہوئے جو آپ نے کھلونے رکھ کے دنیا کو ادھر متوجہ کر رہے ہو, بے پردگی بہنوں بیٹیوں کا باہر نکلنا لوٹیے. اس بوڑھی ماں سے سبق سیکھیے جس نے اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کے مصطفیٰ کی باتیں سنائی. محبت سے کہو سبحان اللہ. اب جب ماں نے کہا نا اس جملے کو ذرا دل میں جگہ دیکھیے گا, جا دیکھ کیا ستارے کہاں پہنچے. بچی جو باہر نکلی نا چیخی اور اندر گئی, جا کے بوڑھی ماں سے لپٹ گئی اور رو کے کہنے لگی ماں ہمارے گھر کی چوکھٹ کو ایک نورانی چہرے والا بابا بوسے دے رہا ہے. چپ رہا, ماں تڑپ اٹھی آنسو, کہنے لگی بیٹا ڈر گئی ہوگی, ہم وہ غریب لوگ ہیں جنہیں محل سے دھکے دے کے نکال دیا گیا, ہمارے گھر کی چوکھٹ کو چومنے کون آئے گا. وہ بچی کہنے لگی ماں اگر میری بات نہیں نہ مانتی خود جا کے دیکھ لے. وہ بوڑھی عورت جب باہر نکلی اس کی چیخ نکل گئی, سفید داڑھی نورانی چہرہ, چہرے پہ چھلکتا لوگ, بزرگ جھکے ہیں اور چوکھٹ کو بوسے دے رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی غریب نواز ہم وہ غریب لوگ ہیں جنہیں دھکے دے کے محل سے نکال دیا گیا, آپ ہمارے گھر کی چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں. سر اٹھایا اور اس بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے کہا اے بوڑھی عورت چپ کر اور ناز کر اپنی قسمت پہ, میں تیرے گھر کی چوکھٹ کو نہیں محمد عربی کے قدموں کو چوم رہا ہوں, محمد عربی کے قدموں کو چوم رہا ہوں. تو تڑپ کے کہنے لگے مجھے بھی دعوت تھی فلاں محل میں محفل میلاد میں, میں چاہ رہا تھا جب میں گلیوں سے گزرا مجھے اپنے آقا کی خوشبو آئی. آئے دعا کرو اللہ ایسا دل و دماغ دے جس میں حضور کی خوشبو بس ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. مجھے اپنے آقا کی خوشبو, میں چلتے چلتے تیرے دروازے تک آیا, تو اندر بیٹھی اپنی بچی کو حضور کا ذکر سنا رہی تھی, میرے مصطفیٰ تیرے کچے سین میں کھڑے جھوم رہے تھے. میرے مصطفیٰ تیرے عشق و سیدنا صدیق اکبر ہجرت کی رات جب حضور نے دروازے میں دستک دی تو فوراً دروازہ کھلا. فرمایا ابو بکر یوں لگتا ہے کہ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے تھے. عرض کرنے لگے آقا جس دن سے آپ نے کہا تھا نا ابو بکر کسی رات ہجرت کر کے جانا ہوگا, ابو بکر ایک رات میں بستر پہ نہیں گیا, ہر رات دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا کہ نہ جانے کس رات میں مصطفیٰ آ جائیں. تو اگر عشق و سیدنا صدیق اکبر جیسا پیار ہو اس بوڑھی عورت جیسا, پھر وہ خود تشریف لاتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. اب آپ آخری بات, اور وہ بھی صرف اس لیے میں ویسے گفتگو کو جلدی ختم کر دے رہا, طوالت بھی اس لیے دی ہے کہ خطیب اسلام علامہ فتح محمد علوی صاحب آنے والے ہیں اور میرے کان میں یہی علامہ نبی بخش کہہ کے گئے تھے
ابھی اگر وہ اگلے 2-4 منٹوں میں آ گئے، میں آپ کا امتحان لینا نہیں چاہتا، ان کے انتظار میں نے طوالت دی ہے، آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ مل کے چلو، وقت غنیمت جان کے حضور کی عزت کا ترانہ پڑھ کے اپنے سینے کو نہ ٹھارنا، نہیں جو ٹھارنا چاہتے ہیں، نہیں تو دعا شاہ جی بھی موجود ہے، دعا مانگتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر گھر چلے محبت۔ اگر تو علوی صاحب کو ان کا آنا آگے وہ بھی کریں گے دعا، یا تقریر کا وقت، مجھے بھی آپ کا مزاج سمجھ آ رہا ہے، نیند آتی ہے، میں نے پہلے کہہ دیا کہ حضور کا ذکر مسکراتے چہروں کے سامنے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو محفل میلاد میں آ جاتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، اور جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ پناہ خدا میں آ جاتا ہے۔ اب میں ایک ایک جملہ دھیمے لہجے میں چیک کرتا ہوں کہ جو لبیک یا رسول اللہ پہ سینہ تان کے اور تاجدار ختم نبوت پہ ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا رہے ہیں، اب حضور کی عزت کے جو جملے میں کہنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے اور کون سر جھکا کے بیٹھتا ہے، محبت سے کہ سبحان اللہ۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سر اٹھائیں تو آسمان کو عروج ملے، لطف نہیں آیا، لطف لے بھی سی اور مجھے بھی لے۔ مجھے بالکل دھیمے لہجے میں جانا پڑا ہے، میرے بھائی کو اللہ سلام اللہ کہ بہت اچھا چلا رہے ہیں، لیکن میرا جو بھی گلا کھینچ رہا تھا، لیکن الحمدللہ میں اگر اپنی بات آپ تک کنوے کر پایا ہوں تو یہی کافی ہے، آپ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جامعہ، نعرہ حیدری یا علی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسی انداز میں یہ پورا ایک نوجوانوں کا گروپ بیٹھا ہے جس کا سینہ یقیناً عشق مصطفیٰ سے مچل رہا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ ہر جملے میں لطف لیجئے۔ میں اسی کریم آقا کی بات کر رہا ہوں جن کی محبت بھرے آپ نعرے لگا رہے ہیں، وہ کریم آقا جو سر اٹھائیں تو آسمان کو عروج ملے، جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، جن کے لب ہلیں تو پھول جھڑنے لگیں، جنہیں پسینہ آ جائے تو گلشن مہک اٹھے، جو اپنا ہاتھ مبارک حضرت جلبیب کے سیاہ چہرے پہ رکھ دیں، اللہ چوتھویں رات کا حسن عطا فرمائے، جو اپنا ہاتھ مبارک حضرت ام بابت کی بیمار بکری کی پشت پہ رکھ دیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگائیں تو آنکھیں ٹھیک، سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگائیں تو سانپ کا زہر ختم، حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پہ لگائیں تو آنکھ جڑ جائے۔ اور کوئی پوچھے حضرت قتادہ سے کہ تیری ایک آنکھ ٹھیک تھی، ایک نکل آئی تھی تیر لگنے کے سبب سے، اتنا تو بتا کہ نظر میں کچھ فرق پڑا؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جو آنکھ ٹھیک تھی وہ اس وقت دن کے اجالے میں دیکھتی تھی، جو نکل آئی تھی مصطفیٰ نے ٹھیک کیا وہ رات کے اندھیروں میں بھی دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنا لعاب دہن مبارک یہودی کے کڑوے کنویں میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ یہودی آیا تھا نا در مصطفیٰ پہ اور آگے کہا تھا کہ میں نے کنواں بنوایا ہے، پانی کھاری ہے، اگر میٹھا ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ چلو چلتے ہیں اس کے کنویں پہ۔ واہ کریم، کتنے کریم ہیں، لجپال ہیں، کلمہ بھی اسے بڑھانا ہے، کنواں بھی اس کی میٹھا کرنا ہے، اور جہنم کے اندھیروں سے نکال کے جنت کی بہاریں بھی عطا کرنی ہیں۔ حضور جب پہنچے نا، یہ والے 10 فٹ کے کنویں نہیں، عرب کے کنویں کنالوں میں محیط ہوتے، کچھ پانی زمین سے اور کچھ بارش کا اکٹھا ہوتا، لوگ اسے استعمال کرتے۔ حضور ایک کنارے پہ جا کے کھڑے ہوئے، کیا کیا؟ اپنا تھوک مبارک ڈالا اندر تو فرمایا تیرا کام ہو گیا، پڑھ کلمہ اور ہو جا مسلمان۔ کہنے لگا نہیں میں پہلے چیک کروں گا، اگر میٹھا ہوا تو کلمہ پڑھوں گا، نہیں تو نہیں۔ آپ نے فرمایا چیک کر، وہ جھکا، پانی پیا تو پانی میٹھا۔ یہاں سے چلا اگلے کنارے میں، پھر پانی چیک کیا تو میٹھا، تیسرے کنارے پہ گیا تو پھر میٹھا۔ حضور نے فرمایا 3 جگہ سے چیک کر لیا ہے، تیری تسلی نہیں ہوئی؟ کہنے لگا تسلی تو ہو گئی ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے تھوک وہاں ڈالا تھا، کیا پانی یہاں بھی میٹھا ہو گیا؟ آپ نے تو
تو وہاں ڈالا تھا، کیا پانی یہاں بھی میٹھا ہو گیا؟ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا آج نا یہ پانی خود کڑوا نہیں ہوتا، زمین کڑوی ہوتی ہے پانی کڑوا ہو جاتا ہے، زمین کھاری ہوتی ہے پانی کھاری ہو جاتا ہے، زمین میٹھی ہوتی ہے پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اے یہودی سن، میری دودھ نے آج فقط تیرے کنویں کے پانی کو نہیں بدلا، مدینے کی زمین کو بدل دیا ہے۔ وہ کریم آقا کہ جن کا لعاب دہن مبارک یہودی کی کڑوے کنویں میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے، حضرت جابر کی ہڈیا میں ڈالے تو 1500 صحابہ کھانا کھا جائیں، کھانا ختم ہونے میں نہ آئے۔ ہاں ہاں وہ مدینے کا تاجدار سر اٹھا کے چلے قرآن بنے، سر جھکا کے چلے حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے جنت بنے۔ وہ کریم آقا کسی کو محبت سے دیکھ لے تو صحابی بنے۔ اگلا جملہ اس سے بڑا ہے، میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے کون چپ رہتا ہے۔ جسے دیکھ لے وہ صحابی بنے، جسے خدا سے مانگ لے وہ فاروق اعظم بنے، اور جسے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں عطا فرما دیں وہ حیا کا پیکر عثمان ذوالنورین بنے، اور جسے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ نیرہ منورہ سیدہ زہرا پاک نکاح میں عطا فرما دے وہ شیر خدا بنے، حیدر قرار بنے۔ یارو وہ جس سے نکاح کر لے وہ ام المومنین بنے، اور جو ان سے پیدا ہو وہ خاتون جنت بنے۔ جنت والوں مجھے تلگن جاتے جاتے اس جملے پہ آپ کے سبحان اللہ کی لطافت محسوس ہوتی رہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ جسے چوم لے وہ آقا حسین بنے۔ نہیں تحریک لبیک والوں اگلا جملہ سنتے تو آپ کی یقیناً جو آواز ہے وہ در و دیوار کو چھو جانی چاہیے۔ بہت کمال بات، پوری توجہ۔ وہ مدینے کا تاجدار جسے چوم لے وہ آقا حسین بنے، جسے مصلی عطا کر دے وہ سیدنا صدیق اکبر بنے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب مجھے لگتا ہے میں تقریر سننے کے موڈ میں تو اب آئے ہیں۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ میں بہت زیادہ آپ کا امتحان لینا نہیں چاہتا، بس اتنا وعدہ کیا تھا شاید علی صاحب دعا میں آپ شامل ہوں گے۔ میں بس اسی انداز میں ایک آخری بات کرتے ہوئے اجازت دے رہا ہوں، ایک شعر پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ذوق بھی جہاں پہ کھڑا ہے آپ کا وہیں پہ رہے، اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ حضور کا میلاد بھی ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ حضور کی نعت بھی ہو جائے، میری تیری بات بھی ہو جائے۔ جو آج کی بات میں اپنی بات بنانا چاہتے ہیں، آخری شعر پہ آپ نے لطف لینا ہے، مجھے بھی دینا ہے۔ کسی محبت والے نے کہا تھا فلک خوبصورت سجایا نہ ہو، سنا ہوا تم نے بہت سالوں سے ہوگا ادھر سے۔ جیسے میں نے پہلا شعر پڑھا تو آوازیں آنا شروع ہو گئی، بدلوں میں اتنے خوبصورت لکیر میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اور اتنے اشعار تو ویسے بھی پڑھ رہے تھے، آپ ضمناً آ گئے۔ دیکھیں آپ کے چہرے میں جو مسکراہٹ آ گئی ہے رات کی اس میں، یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضور کے ذکر میں مسکراتے چہرے۔ ذرا باتوں سے کہو حضور نے لوگوں کو ہنسایا ہے تو ہم کیوں نہ جو ہے وہ خوشی خوشی حضور کا ذکر کریں۔ پوری توجہ۔ آپ ادھر ایک منٹ آ بھی گئے نا انوی صاحب تو شعر مکمل ہوگا تبھی نعرہ لگے گا، آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ پوری توجہ۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی تے نہ چند تارے، شب و روز دے نہ اے ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے، محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کلی زندگانی، ہوائے نہ ہوندی دے نہ ہونا پانی، نبی نہ ولی غوث و ابدال ہوندے، نہ اے مہینے دے نہ سال ہوندے، یہ ربیع الاول دا نہ ہونا مہینہ، کون جان رہا ہو مکہ مدینہ، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری